اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا لکھا ہوا کلام میں پیش کروں گا. دیکھیں فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا کہ تارا نور کا. اللہ 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 چوکتا دیکھو لیے چاچا کہ توڑا نور کا، چوکتا دیکھو لیے چاچا کہ توڑا نور کا. چوکتا دیکھو لیے چاچا کہ توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے دیا نور کا. میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے دیا نور کا. اگر حضور سے کچھ چاہیے کس کس کو چاہیے؟ 5 6 7 بس، اور لوگوں کو نہیں چاہیے؟ ماشاءاللہ سب کو چاہیے. تو بننا پڑے گا فقیر، بھکاری بننا پڑے گا، اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا، تب جا کے کچھ حاصل ہوگا. اپنے وقت کا امام جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گدا تو بادشاہ سر دے دیا نور کا. میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے دیا نور. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. آقا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ. اللہ 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 اسلام کے شروعاتی دور میں عبادتیں بند کمرے میں ہوا کرتی تھی. لوگ چھپ چھپ کر ڈر کی وجہ سے عبادت کیا کرتے تھے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی. کتنی تھی؟ 39 مسلمان ہو گئے تھے، 40 ہونا باقی تھا. تو ان 39 مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوں ایمان لے آئے تھے. حضرت عمر داخل اسلام نہیں ہوئے تھے. ایک دن آئے، سنا بہن کے گھر قرآن کی تلاوت چل رہی تو خوب غصے میں آئے. بہن کو بھی خوب مارا، بہنوں کو بھی خوب مارا. پھر نکالی کھلی تلوار اور کہا کہ 39 ہو گئے 40 نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی کیفیت میں گئے میرے آقا کی بارگاہ میں. جیسے ہی دروازہ کھولا آقا نے عمر کو اپنے دیدار سے نوازا. پھر فاروق اعظم کی دنیا بدل گئی. پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار فاروق اعظم نے ایمان لانے کے بعد یہ پورے شہر مکہ میں اعلان کیا کہ آج سے جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ خانہ کعبہ پہ باجماعت پڑھی جائے گی.
آج سے جو بھی عبادتیں ہوگی وہ سرعام ہوگی۔ حضرت عمر کی ایمان لانے سے میرے آقا بہت خوش ہوئے۔ کیوں؟ فاروق اعظم پورے شہر مکہ کے شیر مانے جاتے تھے، ہر کوئی انسان ان سے ڈرتا تھا، ان سے کانپتا تھا، انسان کیا بلکہ شیطان بھی ان سے کانپتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نار کہتے ہیں جہنم کو، نار کہتے ہیں جہنم کو، ناریوں کا دور یعنی جہنمیوں کا دور فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جانو کا۔ اللہ 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 ایک سینے تک اشارے، ایک وہاں سے پاؤں تک، سے سپ سے کے جاموں میں ایمان نور کا، نور بے نور سازے نور میں، نور دل کی کبھی زلزال لہنا نور کا۔ اور اگلے شعر کو اتنا گھجوت کے پڑھے، اتنا جھوٹ جھوٹ کے پڑھے، اس کا حق ادا ہو جائے کہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا۔ اس شعر کو پڑھنے کا مزہ جب آئے کہ آپ غریب نواز کے گنبد کو تصور میں لائے، سرکار بغداد کے گنبد کو تصور میں لائے، پھر یہ شعر پڑھے تو مزہ آئے کہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، آقا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن کیا دیکھ رہی ہوں کہ چاند ہل رہا ہے، چاند حرکتیں کر رہا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ میرے محمد کو دیکھو، لاؤ میرے محمد کو تو دیکھو۔ فرماتی میں نے دیکھا سرکار مہد میں پالکی میں جھولا جھول رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہیں کہ سرکار کی انگلی جدھر چاند ادھر، تو امام کا عشق پھر کیسے خاموش رہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ اللہ 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 سچے رضا پیارے رضا سونے رضا سچے رضا ستھرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کلام کو کہا جاتا ہے قصیدہ نور۔ ماشاءاللہ اہل ذوق بیٹھے ہوئے، کلام کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں کہوں. اس کلام کو کہا جاتا ہے قصیدہ نور. قصیدہ نور سب سے پہلے عرس قادری میں پیدائش شریف میں پڑھا گیا. آج سے سمجھے کہ 120-25 سال کے قبل بڑا ممبر رسول سجا تھا جس میں بڑے بڑے سادات کرام موجود تھے. اعلیٰ حضرت اشرفی میں موجود تھے. سبحان اللہ. شاہ ابو الحسن احمد نوری جو محفل کے خود شم بنے ہوئے تھے, آپ بھی موجود تھے, اور خود امام عشق و محبت موجود تھے, اعلیٰ حضرت موجود تھے, اور بڑے بڑے سادات کرام موجود تھے. اس محفل میں بدائع شریف کے مشہور نعت خواں حبیب قادری صاحب نے اس کلام کا انتخاب کیا. یہ کلام پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ صبح 10 بجے پڑھنا شروع کیا. کتنے بجے؟ کلام کی رکت ایسی طاری ہوئی لوگوں پر, لوگ رونے لگے, گڑگڑانے لگے. کلام کا ایک ایک شعر 5-5 6-6 مرتبہ پڑھوانے لگے. محفل بالکل نور کا سماں بن گئی. کلام کتنے بجے شروع ہوا تھا؟ 10 بجے, دوپہر 1 بجے تک چلا, ظہر تک چلا. اللہ اکبر. جب مکتا ہے نا, مکتا, جب نعت خواں نے مکتا پڑھا تو اعلیٰ حضرت اپنے گھٹنوں کے بل چل کر اپنے پیر و مرشد کے پوتے شاہ ابو الحسین احمد نوری کے پاس آئے اور حضرت کی زانوں پر سر رکھ کر خوب روئے اور نعت خواں یہ مکتا پڑھ رہے تھے کہ اے رضائے احمد نوری کا فیضان رضائے احمد نوری کا فیضان نوری کا فیض نور ہو گئی میری غزل بر بر قصیدہ نور کا. اللہ 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 اللہ. ذرا تصور کریں کہ سادات کرام سے ممبر بھرا ہوا تھا. اب جب نعت خواں نے وہ شعر پڑھا ہوگا تو وہ کیا سرور آیا ہوگا, وہ کیا کیفیت بنی ہوگی. ذرا تصور کریں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 صلی وسلم وبارک